نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یحبون ان تشیح الفاحشہ، کہ جو لوگ مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، فحاشی کو پرموٹ کرتے ہیں، گناہوں کو پرموٹ کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ آج کون لوگ ہیں جو گناہوں کو پرموٹ کر رہے ہیں، فحاشی کو پھیلا رہے ہیں؟ آج مسلمان خود ہے جو فحاشی کو پھیلا رہا ہے۔ مسلمان کی نوجوان نسل ہے جو فحاشی کو پھیلا رہی ہے۔ مسلمان کی نوجوان نسل گناہوں میں ملوث ہے اور ماں باپ کو خبر بھی نہیں ہے کہ ہماری اولاد کیا کر رہی ہے، ہماری اولاد کس سے مل رہی ہے، ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے، کچھ نہیں معلوم۔ یاد رکھو، ان ماں باپ کو ماں باپ کہنے کا اپنے آپ کو حق نہیں ہے جو اپنی اولاد کی دین پر رہ کر پرورش نہ کر سکے۔ جو اپنی اولاد کی پرورش دین پر رہ کر نہ کر سکے، وہ ماں باپ کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ آج مسلمان کی نوجوان نسل، لڑکے لڑکیاں کدھر جا رہی کچھ نہیں معلوم، گناہوں میں اس قدر ملوث ہے۔ اور خاص کر مسلمان کی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، اپنے آپ کو چھپانے کے بجائے ظاہر کر رہی ہیں، گھروں سے باہر نکل رہی ہیں اور لباس، طرح طرح کے لباس پہن کر باہر آ رہی ہیں۔ یاد رکھو، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے، یہ بلاغت ہے قرآن کریم کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی عورت کا نام قرآن کریم کے اندر نہیں لیا سوائے حضرت مریم کے، وہ بھی کسی حکمت کی وجہ سے لیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پرموٹ نہیں کیا، ہائی لائٹ نہیں کیا کسی عورت کے نام کو۔ اللہ تبارک و تعالی چھپانا چاہتا ہے۔ اس چیز سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چھپانا چاہتا ہے عورت کے نام کو بھی۔ اور جہاں ذکر کیا کہ ابراہیم کی بیوی، فرعون کی بیوی، نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، اس طریقے سے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے۔ اور مسلمان کی لڑکیاں آج اپنے آپ کو ظاہر کر رہی ہیں، طرح طرح کے لباس، طرح طرح کے برقعات، کیا کیا آ گئے ہیں، کیا کیا چل رہے ہیں۔ اور یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا صنفانی من اہل النار، کہ میں نے اہل جہنم کی 2 قسمیں ایسی ہیں جو اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ فرمایا تم دیکھو گے نساؤن، تم عورتوں کو دیکھو گے، کاسیاتن، کہنے کو وہ کپڑا پہنے ہوئے ہوں گی، آریاتن، لیکن اس کے باوجود میں برہنہ ہوں گی، نیوٹ ہوں گی، مائلاتن، اور مائل کرنے والی ہوں گی، متوجہ کرنے والی ہوں گی، وممیلات، اور میک اپ کرنے والی ہوں گی، تم دیکھو گے۔ اور فرمایا رؤوسہن کاسنمۃ البخت، کہ تم ان کے بالوں کو دیکھو گے، ان کے بال اونٹوں کی کوہان کی طرح ہوں گے۔ جو آج کل لڑکیاں پف بناتی ہیں نا، جوڑا بناتی ہیں، اور وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہیں کہ ہم تو بہت خوبصورت نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان سن لے، رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کی جو بال ہوں گے، ان کے جو بال ہوں گے اونٹ کی کوہانوں کی طرح ہوں گے۔ فرمایا لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحها، ایسی عورتیں ہرگز جنت میں نہیں جائیں گی۔ جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ جنت کی خوشبو وہاں تک آ رہی ہوگی، جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت تک آ رہی ہوگی، یعنی ہمیں جنت سے ان عورتوں کو اتنا دور کر دیا جائے گا کہ ان کے درمیان 500 سال کی مسافت کا وقت ہوگا۔ تو آج ہماری مائیں بہنیں، عورتیں، لڑکیاں کیا کر رہی ہیں؟ یہی کر رہی ہیں، ٹائٹ لباس پہن رہی ہیں۔ ڈھیلا ڈھالا لباس نہیں چلتا آج کل، ٹائٹ پہنتی ہیں اور کہتی ہے تو فقیروں کا لباس ہے ڈھیلا ڈھالا، تو یہ سمجھتے ہیں، اور اپنی متوجہ کر رہی ہیں، لوگوں کو راغب کر رہی ہیں، خوشبو لگا کر چلتی ہیں۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب وہی نشانی ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، ماں باپ کا فریضہ ہے اولاد کے حق میں ان کو دین پر رہ کر پرورش کر سکے، دین پر ان کو چلائے، تاکہ آنے والی نسل صحیح چل سکے، گناہوں میں ملوث نہ ہو سکے۔ یہ ماں باپ کا فریضہ ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اولاد کے حق، ورنہ ماں باپ کو اپنے آپ کو ماں باپ کہلانے کا حق نہیں ہے۔ اس سے اچھا تو بے اولاد ہونا اچھا ہے، اس سے اچھا بے اولاد ہونا اچھا ہے۔ ماں باپ جب تک پرورش نہ کر لے اپنی اولاد کی دین پر رہ کر، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے وہ کتنے حج کر لیے ہو اس نے، چاہے روزے رکھ رہا ہو، جب تک اس کی اولاد دین پر کامزن نہ ہو جائے، دین پر نہ چلنے لگے، تب تک وہ کامیاب نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا قرآن کریم میں
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے، یعنی خود بھی بچنا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے، تبھی یہ ممکن ہے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں دنیا و آخرت میں، ورنہ ہم کامیاب نہیں ہیں، ورنہ پھر تو ہم آئے بھیڑ بکریوں کی طرح چرا اور چلے گئے یہاں سے۔ پھر بھیڑ بکری اور جانوروں میں ہمارے اندر کیا فرق رہ گیا؟ وہ بھی آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں، یہی ہمارا کام ہے آج۔ آئے ہیں دنیا کے اندر، ہوش سنبھالیے، کھا پی رہے ہیں، اچھے سے اچھا کھا رہے ہیں، پہن رہے ہیں، اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں دنیا سے۔ کیا کمایا ہم نے؟ کچھ نہیں۔ کیا لے گئے؟ کچھ نہیں، ختم۔ تو ہمیں چاہیے ہم اللہ تبارک و تعالی کے نقش قدم پر اس کے حقوق جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے وہ پورے کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔